نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان والفاحش ولا البذيء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ الحمدللہ رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹاتا ہوا دوسرے عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان میں اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی گفتار، انداز زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان ہماری زندگی میں انقلابی قدم اٹھانے والا رمضان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن لیس المومن بالطعان، مومن جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تانے دینے والا نہیں ہوتا، ولا اللعان، اور مومن لعنت کرنے والا بھی نہیں ہوتا، ولا الفاحش، اور مومن فحش گوئی کرنے والا بھی نہیں ہوتا، اور پھر کیا ارشاد فرمایا ولا البذیء، اور بیہودہ باتیں کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ یہ مومن کے پیرامیٹرز، اس کی حدود اور مومن کے اندر پائی جانے والی خصوصیات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور الحمدللہ میں اور آپ ہم نے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کر کے الحمدللہ ہمارا شمار جو ہے وہ مومنین میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا خالق اور مالک قرآن مجید میں ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے پکارتا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کیا ہم مومن ہونے کی جو صفات ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اس میں اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کی دل آزاری نہ کی جائے، اور ہمارے ائمہ اکرام، ہمارے اسلاف کا انداز زندگی تو یوں ہوا کرتا تھا کہ مسلمان تو مسلمان بلکہ وہ غیر مسلموں کی بھی دل آزاری نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے، یہ تعریف سن لیں مسلمان کی، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ حدیث کے زمرے میں دیکھ لیا جائے کہ وہ کس زمرے میں آتا ہے، کہ مسلمان کی تعریف جو واضح طور پہ ارشاد فرما دی وہ یہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب غور ہم نے خود کرنا ہے کہ کیا میری زبان سے دوسرے محفوظ ہیں؟ کیا جب مجھے غصہ آتا ہے تو میری زبان بے لگام تو نہیں ہو جاتی، یا کوئی ایسا معاملہ کہ جس پر میں تھوڑا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ میری انا کا مسئلہ ہے۔ بڑے سارے لوگوں نے اپنی انا کے بڑے سارے مسائل بنا رکھے ہیں، اور موجودہ حالات کو اگر دیکھا جائے تو اسلام جو ہے وہ حالات پہ گفتگو کرتا ہے۔ اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا کہ نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ کے دین ہے۔ اسلام شخص کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ موجودہ حالات پاکستان کے سب کے سامنے ہیں کہ ایک ایسی جنگ چھڑی ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹی، سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، ایک پارٹی کے ورکر دوسری پارٹی پر لعن طعن اور فحش گوئی کی انتہا ہو چکی ہے، جیسے کہ یہ لوگ کلمہ گو ہی نہیں ہے، حالانکہ اسلام کی تعلیمات کچھ اس سے الگ ہیں۔ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک طاق پہ رکھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات پس پشت ہیں، اور باقی معاملات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ مومن مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ یوں تھوڑی ہے کہ انسان کسی دوسرے ملک میں چلا جائے یا کسی ایسی صورتحال میں چلا جائے تو وہ ایمان کے درجے سے ہی گر جاتا ہے۔ نہیں، مسلمان اگر پاکستان میں ہے پھر بھی مسلمان ہے، اور اگر یہ کسی اور ملک میں جاتا ہے پھر بھی مسلمان ہے۔ اگر اس کا سیاسی رہنما جیت گیا پھر بھی یہ مسلمان ہے، اگر نہیں جیتا پھر بھی یہ مسلمان ہے۔ مسلمان تو ہر حالت میں مسلمان رہتا ہے۔ رسول اللہ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور پھر ارشاد فرمایا مومن وہ ہے
کہ جس سے دوسرے مسلمان کی عزت سلامت رہے، دوسرے مسلمان کی جان سلامت رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق 3 چیزیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ایک مال، ایک اس کا خون، اور تیسری اس کی عزت ہے۔ ایک مسلمان دوسرے کے مسلمان بھائی کے مال پر ناجائز قبضہ نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ اس کی عزت کو خراب نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ اور نہ ہی اس کا خون یعنی اس کا قتل کر سکتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ مگر افسوس، یہ تو بنیادی تعلیمات ہیں قرآن کی، اور افسوس ہے بڑے بظاہر پڑھے لکھے نظر آنے والے لوگ جو خود کو بہت زیادہ علمی جو ہے وہ شو کرتے ہیں، بڑے دانشور قسم کے لوگ جو ہے وہ آج اخلاقیات سے گری ہوئی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے وہ دانشوری نہیں کہ جس بندے کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا ہی نہیں پتہ، جس کو گفتگو کرنے کا انداز ہی نہیں آتا، کہ وہ شخص جو ہے وہ کیسے دانشور ہو سکتا ہے، وہ کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر مد نظر رکھا جائے اور ہمارے ائمہ کرام، ہمارے اسلاف کی تعلیمات کو دیکھا جائے، تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے اسلاف تو غیر مسلموں کی بھی دل آزاری نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے ایک یہودی جو تھا اس نے قرض لیا ہوا تھا، تو ایک مرتبہ اس کے قرض دینے کا وعدہ جو ہے وہ قریب آ گیا، بلکہ وعدہ گزر چکا تھا۔ آپ وہاں سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے اس کے گھر کی دیوار کے قریب آپ کے پاؤں کو، جوتے کو جو ہے وہ کیچڑ لگ گیا۔ اس کیچڑ کو ہٹانے کے لیے آپ نے ذرا پاؤں جو ہے وہ اوپر اٹھایا تو کیچڑ اس کی دیوار کو لگ گیا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نیت یہ تھی کہ میں اس سے معذرت کروں کہ اس کے گھر کی دیوار کو میرے پاؤں سے کیچڑ لگ گیا ہے، اگر میں وہ مٹی ہٹاتا ہوں تو دیوار کی مٹی اتر جائے گی، اور اگر کیچڑ لگا رہنے دیتا ہوں تو یہ اس کی حق تلفی ہے۔ تو لہٰذا معذرت کرنے کے لیے اس سے جو ہے وہ معذرت خواہی کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا تو فوراً سے پریشان ہو گیا کہ امام صاحب آگے ہیں، میں نے تو ان کا ادھار دینا ہے۔ اب اس کو اپنی پریشانی لگی ہے، امام صاحب کو اپنی پریشانی لگی ہے۔ کہنے لگا حضور بس میں آج کل میں آپ کا جو ہے وہ قرض واپس کر دوں گا۔ امام صاحب کہنے لگے نہیں قرض واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ معاملہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے پاؤں سے یہ مٹی لگ گئی ہے تمہاری دیوار کو، اس کا کیا کرنا ہے، مجھے معاف کرتے ہو؟ تو کہنے لگا حضور معاف کیا کرنا ہے، آپ یہ مٹی بعد میں ہٹائیے گا، پہلے میرے دل کی مٹی جو ہے اس کو ہٹائیں، کلمہ پڑھ کے مجھے مسلمان کرے۔ میں تو سمجھ رہا تھا شاید آپ میرا قرض لینے آئے ہیں، آپ تو یہ دیوار پہ تھوڑی سی مٹی لگ گئی اس کی معذرت کر رہے ہیں۔ حضور بڑا ہی پیارا دین ہے آپ کا۔ تو دیکھیں اتنا پیارا دین ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تمہارے ساتھ کوئی جاہل شخص، اور سن لیں کہ جہالت کا تعلق 2+2 والی کتابیں جو ہم اسکول جا کے فزکس کیمسٹری بایو پڑھ لیتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ جہالت کا تعلق جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ نہیں ہے، جہالت کا تعلق شعور کے ساتھ ہے۔ بڑے سارے لوگ جن کے پاس ڈگریاں ہیں ان کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، ان کو انداز زندگی نہیں پتا، ان کو یہ نہیں معلوم کہ رکھ رکھاؤ کس چیز کا ہوتا ہے۔ سنا نا حضور فرماتے ہیں مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، تانا دینا کیا ہوتا ہے، ترکی بترکی جواب دینا، اس نے بات کی اس کے فوراً سے اس کے منہ کے اوپر جواب دینا، یہ اس کو تانا دینا اور طنز کرنا کہتے ہیں۔ جو علم ہے اس کا تعلق جو ہے وہ شعور کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تمہارے ساتھ جب جاہل جو ہے وہ مخاطب ہو جائے تو تم نے اس کے ساتھ جواب نہیں دینا، اس کے ساتھ بحث نہیں کرنی، اس کے ساتھ ترکی بترکی اس کو تانا طنز نہیں کرنا، بلکہ قالوا سلاما، بس تیرے اوپر سلامتی ہو بھائی میں جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ بد کلامی کر رہا تھا، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، بد کلامی کی انتہا کرتا چلا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ موجود ہے۔ جب اس کی بد کلامی انتہا کو پہنچی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ایک جواب دیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، اور جب حضور چل پڑے نا تو صدیق اکبر کہنے لگے حضور جب وہ بد کلامی کر رہا تھا تو آپ بھی تو سن رہے تھے پہلے میرے ساتھ کھڑے ہو کے، تو جب میں نے تھوڑا سا جواب دیا تو آپ ناراضگی کا اظہار کیا، آپ چل پڑے، تو حضور کیا ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر تمہاری طرف سے اللہ کا فرشتہ جواب دے رہا تھا،
جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا تو پھر فرشتہ چلا گیا، اور لہٰذا بہترین جواب وہی تھا جو فرشتہ دے رہا ہے۔ تو سننے مومن کی طرف سے، جو سچا پکا مومن مسلمان ہے، اس کی طرف سے تو جواب دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جو ہے وہ اتنی گری ہوئی باتیں اور اتنی گری ہوئی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو بنیادی سی باتیں ہیں اسلام کی، جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، اور جہالت جو ہے وہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا زیادہ یہ جہالت وہ ناپسندیدہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں الحمد سے لے کر کے والناس تک اگر دیکھیں تو اللہ نے کافروں کو پکارا، یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ دیگر قوموں کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی پکارا ہے، مگر رب نے کہیں پہ بھی کسی جاہل کو نہیں پکارا، بلکہ جب جاہل کی بات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما کہ اے محبوب اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے منہ پھیر لیا کرو، اور پھر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تمہارے ساتھ جاہل مخاطب ہو جائے تو ان کو سلام کہو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پردے میں حضور کے ساتھ پیچھے تشریف فرما ہے، اور یہ جو یہودی تھے یہ کیا کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دیگر مسلمانوں سے جب سلام لیا کرتے تو یہ السلام علیکم نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ کہا کرتے تھے السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو، اور السلام علیکم کا مطلب ہے تم ہلاک ہو جاؤ، تم پر موت طاری ہو جائے۔ تو اس طرح یہودی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے السلام علیکم، تو پیچھے سے جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ہلاک ہو جاؤ، تم پر موت واقع ہو جائے۔ تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ ہمیں ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی، ہماری طرف سے اللہ کے فرشتے جواب دے رہے ہیں، اتنا جواب کافی تھا کہ علیکم، تم پر بھی وہی ہو جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو۔ تو میں نے تو یہی کہا تھا، لہٰذا ہماری تعلیمات، ہمارے اسلام میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، فحاشی فحش گوئی کا جواب فحش گوئی سے کیا جائے، گالم گلوچ کیا جائے، نہیں، یہ بنیادی تعلیمات ہیں۔ ہمارے اہل بیت اطہار نے یہ نہیں سکھایا۔ حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بڑے شہزادے، ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آج اس نے گالیاں دینی شروع کر دی، ایسا فحش گوئی کرنی شروع کر دی۔ آپ نے مسکرا کے کہا لگتا ہے تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، لگتا ہے تم بھوکے ہو۔ کہنے لگا نہیں مجھے کوئی بھوک نہیں لگی، اور زیادہ جو ہے وہ فحش گوئی کرنا شروع کر دی۔ آپ نے اندر سے کچھ درہم اور دینار منگوائے، اس کو عطا کر دیے۔ اب جب درہم اور دینار ملے نا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا میں بس یہ دیکھ رہا تھا، میں نے سنا کہ مسلمان بڑے ہی علم والے ہوتے ہیں، جتنی میری بدگوئی اور بد کلامی میں اضافہ ہوا آپ کے علم میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا گیا، تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، لہٰذا ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر طعنہ زنی کرے، اس پر گفتگو جو ہے وہ گری ہوئی کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کے یہ بنیادی اصول سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سن لیں اس دنیا کے اندر یہ جتنے بھی پولیٹیکل رہنما یا جو کچھ بھی ہے، یہ سب جو ہے ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے لیے رول ماڈل، ہمارے لیے جو شخصیت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور آپ کی شخصیت ہے۔ ہمارے کل بھی لیڈر رسول اللہ کی ذات تھے، آج بھی رسول اللہ کی ذات ہے، اور کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہمیں لے کر کے بھی حضور کی ذات نے لے کے جانا ہے۔ ہماری ساری محبتیں، ہماری ساری وفائیں، ہماری ساری عقیدتیں رسول اللہ کے قدموں پر قربان ہیں، ان کے علاوہ کسی کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ ہمارے لیڈر کل بھی رسول اللہ تھے، آج بھی، اور قبر میں بھی حضور ہی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ عطا فرمائے، وما علیہ عطا فرمائے۔